پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ظالموں کو ہلاک کیا، بندوں کو ستانے والوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے گندم اگائی، اس نے خشک و تر گھاس اگایا اور جانوروں کے لیے مقرر فرمایا۔ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، وہ یوں کہ جب یوم نیروز یعنی آتش پرستوں کے عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھیں مارنے لگتا تو لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اٹھی اور اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا، ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہو رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ اس لائن نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر فرعون اون کی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری ہتھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مقیاس کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی قوم اور رعایا میں سے کوئی اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے روتے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی ہے۔ میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا ہے، مولا اب مجھے میری قوم میں ذلیل اور رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور لوگ اپنی آستینوں اور پانی کو کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریائے نیل کے طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ فرعون کا یہ طریقہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تو وہ اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ اپنی ایک نوجوان دوشیزہ کو طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کریں، رنگ برنگے لباس پہنائیں اور ہر طرح کی زیب و زینت سے اس کو دلہن کی طرح سجائیں، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ چنانچہ لوگ ہر سال ایسا کرتے۔ اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریائے نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتی جب تک اس میں دلہن کی طرح لڑکی کو سجا کر نہ ڈال دیا جائے۔ یہی طریقہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک جاری رہا۔ مصر میں آپ رضی اللہ عنہ کے گورنر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے اہل مصر کی اس بری عادت کو انتہائی ناپسند کیا اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں ساری صورتحال بیان کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا فوراً جواب لکھا اور ایک روکے پر لکھا جس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کو، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا
اور اہل مصر نے یقین کر لیا کہ اب یہ ٹھاٹھے مارنے لگ جائے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے صبح دیکھا تو اللہ نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا تھا اور وہ ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا۔ محترم عزیز بھائیو، یہ سب کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی برکات اور حسن ایمان کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے مصر کے مسلمانوں کو اس بری بدعت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف و توصیف کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام برے افعال اور لڑکیوں کو دریا میں پھینکنے کی عادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ میرے پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے، فرعون اللہ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ بھر کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا ہے تو اسے کس قدر انعامات سے نواز دیا جائے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے، تو اللہ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے اعلانیہ طور پر نامہ اعمال دے کر فرمائے گا، اسے آہستہ آواز میں پڑھو، اس کو آہستہ آواز میں پڑھو تاکہ وہ مخلوق میں ذلیل و رسوا نہ ہو۔ پھر وہ اپنا نامہ اعمال اس قدر دھیمی آواز میں پڑھے گا کہ کوئی بھی سن نہ سکے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے معبود برحق، یہ عنایت کیسی جو پہلے کسی نافرمان پر نہیں کی گئی، جبکہ تو نے اپنے نافرمان بندوں کو عذاب دینے اور جہنم میں جلانے کی وعید فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میں نے دنیا میں اسے ماہ رمضان کی شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کی آگ سے جلایا، تو آج اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کے سابقہ گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا ہے، اور میں ہی کرم و احسان فرمانے والا رب ہوں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، جب فرعون کافر نے اللہ پاک کو پکارا تو اللہ پاک نے اس کی پکار سنی اور جو کچھ اس نے مانگا اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ تو ایک مسلمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ عزیز دوستو، آئیے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔